مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کیسے مدد کرے گا؟ یا تو نعت خانوں کی ایک جوڑی ہو ایک شعر ایک پڑھے دوسرے جنہیں سکنے ایسے تو بات نہیں۔ پھر جب نبی نے دعا کی اللہم عید ہو بے روح القدس، یا اللہ یہ حسان بن ثابت اس کا اور کوئی کام نہیں، یہ میری نعت پڑھتا ہے، تو اس کی مدد کر جبریل کے ذریعے۔ اب جبریل آیا مدد کرنے، آپ خود سوچو جبریل نے مدد کیسے کی ہوگی؟ حسان بن ثابت کے دماغ میں تفکرات و تخیلات کو لانے میں مدد، اور ان تفکرات کو لفظی لباس پہنا کے بیان کرتے ہوئے آسانی دینے میں مدد۔ تو جب جبریل مدد کر رہا ہوگا اور حسان بن ثابت پڑھ رہے ہوں گے تو اقسانوں میں کہا لم ترکت ویلی، حسان بن ثابت کا شعر ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ تو گویا حسان نے کہا جو پیچھے کھڑا جبریل تفکرات تخیلات لا رہا ہے دماغ میں، اور ان تفکرات کو آگے ان خیالات کو لفظوں کا جامع پہنا کے زبان سے ادا کرنے میں مدد کر رہا ہے جبریل۔ حسان بن ثابت نے بعد میں کہا پہلے جبریل نے کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْلِي، حسان بن ثابت تو کل پیدا ہوا، جبریل کہہ رہا ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا میری آنکھ نے بھی یا رسول اللہ تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں۔ وہ بات جو جبریل جو حسان بن ثابت نے نبی کے سامنے بیٹھ کے گئی، ہم تو صرف ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، بات تو وہی ہے جو حسان کے سامنے بیٹھ کے کی، نبی نے دعا کی۔ بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ تیرے جیا سونا، یا مصطفیٰ خیر الورا، انہوں نے عربی میں کہہ دیا، پنجابی میں کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمالی مستور اے شاہ عبد الرحیم، اللہ رب العالمین نے اپنی غیرت کی وجہ سے حسن مصطفیٰ کو مستور بنا دیا، پردوں میں چھپا دیا، وگرنہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانا دیا زلیخا کو، اتنے بڑے بادشاہ کی ملکہ ہو کے بکتے بکاتے آنے والے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہو، انہوں نے کہا کہ حسن کے دلائل یا فلسفہ میں بیان کرتی رہوں، یہ فضول ہے، ان کو میں ایک جھلک دکھا دوں۔ دعوت دی ان کو، 70 سہیلیاں آ گئی، دعوت کھانے کے بعد ناشپاتی کا سیب ان کے ہاتھوں میں دیا، ساتھ چھری دی، کاٹنے لگی۔ جب اتنے میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور صرف ایک لحظے کے لیے ذرا حال میں آئے، ادھر ان کے ہاتھوں میں سیب ہے، ادھر چھری ہے، وہ کاٹ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، واقعہ کسی ڈائجسٹ نے نہیں، قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب ان کی نگاہیں حسن یوسف پہ پڑی تو حضرات محترم سیب گر گئے، سیب گر گئے، آواز باختہ ہو گئی، وہ چھڑیاں وقت توالنا، قرآن کے لفظ ہے، قرآن وقت توالنا ایدیہ ہننا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا۔ پہلی نظر جب ڈالی تو کہا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم دیکھا تو انہوں نے بھی تھا جنہوں نے کنویں میں ڈالا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔
دیکھا تو انہوں نے بھی تھا جنہوں نے مکے سے مصطفیٰ کو نکالا، دیکھا تو انہوں نے بھی تھا جنہوں نے سیب گر گئے، انگلیاں ان پہ چھڑیاں چل رہی ہے۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرف احمد رضا خان بریلوی جن کو میں مظلوم مفکر کہتا ہوں اس لیے کہ لوگوں نے ایک ایک کتاب لکھی، بندوں نے اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا، یہ بھی مولانا بڑے کمال کیا۔ میں نے کہا کیا کمال ہے؟ انہوں نے کہا نشر الدین لکھی ہے۔ یہ مولانا بڑے کمال کیا؟ انہوں نے کیا کمال ہے؟ یہ انہوں نے تفہیم القرآن لکھی ہے۔ میں نے کہا 55 علوم کا ماہر، 1000 کتابوں کا مصنف، لوگوں نے صرف اپنی انا کے لیے اس ہیرے کے ساتھ مخاصمت رکھی، لڑائی رکھی، لیکن بات کتنی پتہ کی کر گئے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، بڑا سمجھنے والا شعر۔ علماء فرماتے ہیں اللہ حضرت کی ستائش ہے ایک طرف، یہ شعر ایک طرف۔ کیسے؟ انہوں نے کہا ادھر مصر، ادھر عرب، ادھر عورتیں، ادھر مرد، ادھر انگلیاں مقابلے میں حسن یوسف، ادھر نام مصطفیٰ، ادھر ایک بار کٹ گئے، ایک بار کٹی، ادھر سر کٹاتے ہیں، اب بھی کٹاتے ہیں، چاہے ممتاز قادری ہو اب بھی کٹاتے ہیں، علم الدین ہو اب بھی کٹاتے ہیں، احمد چیمہ شہید ہو اب بھی کٹاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کٹی، وہ نساء، یہ عرب، وہ عورتیں، یہ مرد، وہ انگلیاں ایک بار خود کٹی، ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ اپنے ہی لوگ میری گل انگلیاں کٹنے میں ارادہ، انگلیاں کاٹنے کا، جن کی انگلیاں کاٹ رہی ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا انگلیاں کاٹنے کا، کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ایک بار کٹ گئی، ادھر سر کٹاتے ہیں، ادھر حسن یوسف، ادھر تیرے نام کے۔ مصر عرب، مصر جذباتی لوگ، عرب سخت لوگ، پھر عورتیں مردوں سے جذباتی، کٹانے والی عورتیں کاٹ رہی ہیں، انگلیاں کٹی ہیں ایک بار، ادھر مصطفیٰ کریم، ادھر حسن یوسف سامنے۔ حضرت کہتے ہیں حضور آپ کا نام سامنے، ادھر مصر ادھر عرب، وہ عورتیں یہ مرد، وہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہ 14 صدیاں گزر گئی، آپ ابھی سر کٹا رہے ہیں۔ جنہ دیکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، دکھے مرک قرآن دے پھول سارے، تیری شان گیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دن ایو شور ڈٹھا، اللہ والے انگر مکا دیتی، تساں اور ڈٹھا، اساں اور ڈٹھا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں دیکھنے والے اور تھے اور انگلیاں کٹانے والے۔ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو نے یوسف کو ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے نبی پہ، شیب ابی طالب ہو یا حضرت یوسف کا کنویں میں گرنا ہو، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا، جو مطلق تھا تو نے کنویں میں مقید کر دیا۔ ذرا مطلق کو دیکھو، انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا، حضرت میمونہ بنت کردم
آپ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. میرے والد حضور سواری پہ سوار تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس مبارک ننگا تھا. اور فرماتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ تھی. تو آپ فرماتی ہیں میں نے میرے والد نے حضور کے پائے اقدس کو چھوا، پکڑا اپنے ہاتھوں سے. میں پاس کھڑی دیکھ رہی ہوں تو یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا، یہ درمیان والی انگلی لمبی ہے اور پاؤں کی جو انگلی ہے نا، جو انگوٹھے کے ساتھ والی ہے نا، وہ لمبی ہوتی ہے. اب یہ حضرت میمونہ بنت کلثوم فرماتی ہے میری نگاہ پڑی حضور کے پائے اقدس کی انگلیوں پر. فما نسیتو فیما نسیتو طول اقوح قدمه الصبابۃ علی سائر اصابعہ. اس نے کہا تو زمانہ گیا، یہ وقت آیا، میرا تصور ابھی تک وہ جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی تھی، اس انگلی کی باقی انگلیوں سے لمبائی میں جو خوبصورتی اور مناسبت تھی، اتنے سال گزر گئے، میرا دماغ ابھی وہی لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ انہوں نے دیکھا، ان کی بات ہے جنہوں نے دیکھا. حضرت میمونہ فرماتی ہیں ساری عمر گزر گئی، صرف وہ خوبصورتی اور حسن جو میں آگے عرض کر رہا تھا نا کہ جو سب سے آخر میں صحابی جن کا انتقال ہوا نا 120 ہجری میں، 120 ہجری، ابو طفیل دوستی کے نام سے مشہور ہیں. وہ جب خانہ کعبہ میں آیا اس وقت کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، ایک صحابی بچا تھا صرف. 120 ہجری تھی. بچپن میں انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. اس کے بعد حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، ساری عمر گزر گئی. تو خانہ کعبے کے پاس لوگ حج کا موقع ہے، انہوں نے کہا تم سب میں وہ ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سارا مجمع ٹوٹ پڑا ان کی طرف. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حج کے مناسک سمجھتے، سوال کرتے. زندگی میں ایک بار حج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے مسائل کی لوگوں کو، جنہوں نے کیا ہوا وہ سال گزر جاتا ہے. یہ عید آتی ہے، ہر سال امام صاحب کو نیت بتانی پڑتی ہے، طریقہ عید کا بتانا پڑتا ہے. کیوں؟ سال میں ایک بار پڑھنی ہے، پھر سال گزرتا بھول جاتے ہیں لوگ. سال کے بعد حج آتا ہے تو چاہیے یہ تھا حج کے مناسب پوچھتے. لیکن وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو طفیل کے سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں صف لنا رسول اللہ، اللہ تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہمارے نبی کا حسن ہمارے سامنے بیان کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس جو حضور کے چاچے تھے، وہ کئی دفعہ بیان کرتے تھے حضور کا حسن. بیان کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ اے عباس آپ پھر چاچے ہو حضور کے، تو آپ بڑے تھے کہ حضور بڑے تھے؟ حضرت عباس نے فرمایا ہوگا اکبر منی و احسن منہ، سال میرے چوکھن بڑے ہو گیا. سبحان اللہ. کہ کتنا خوبصورت ہے، چاچا ہے چاچا. وہ فرماتے ہیں ہوگا اکبر منی و احسن منہ، فرمایا سال میرے چوکھن بڑے ہو گیا. یعنی عمر میں بھی بڑا ہونا یہ صحابہ کے لیے حضور کی بے ادبی تصور کیا جاتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کی مہر نبوت سارے انبیاء کی دائیں ہاتھ میں، حضور کی مہر دائیں ہاتھ میں مہر نبوت نہیں تھی، دونوں کندھوں کے درمیان رب نے رکھی. تو علامہ سیوطی نے 17 وجوہات بیان کی ہیں اس کی کہ باقی انبیاء کے مہر نبوت دائیں ہاتھ میں، پیغمبر اکرم کی دونوں کندھوں کے درمیان وجہ کیا ہے. علامہ سیوطی نے 17 وجوہات لکھا، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کی ہاتھ میں اس لیے تھی کہ جب لوگ آئے مہر نبوت دیکھیں،
جس نے ماننا ہو مان لے، دلیل سامنے ہو، لیکن حضور کی چھپا کے اس لیے رکھی کہ حضور کا چہرہ ودعائی نبوت پر دلیل تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا جو چہرہ ودعا ہے وہی نبوت پر دلیل تھا۔ حضرت سلمان فارسی لوگوں نے بیان کیا، کئی صحابہ نے دیکھا حضور کی مہر نبوت، کئی اس طاق میں ہوتے تھے کہ میں حضور نے قمیض اتارا تو ہم مہر نبوت کو دیکھیں، تو کئیوں نے دیکھا، جن صحابہ نے دیکھا، حضرت اسید نے دیکھا۔ یہ حضرت اسید وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر مذاق کر لیا کرتے، اور حضور نبی کریم بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ہے حضرت ظاہر، یہ حضور کے ساتھ عملی مذاق کرتے تھے، یعنی یہ حضرت اسید تو لفظوں کا مذاق کرتے تھے، یہ حضرت ظاہر جو ہے وہ حضور سے کام عملی مذاق ایسے تھے کہ یہ تھے دیہات کے، وہاں سے گھاس لاتے تو مدینے میں آ کے فروخت کرتے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، کوئی تحفہ کاٹ لے گئے، وہ حضور ان کو فرماتے کہ اے میرا پنڈ ہے تو میں ادھر شہر ہوں۔ حضور محبت سے حضرت ظاہر کو فرماتے یہ میرا پنڈ ہے، یہ میرا پنڈ ہے، میں اس کا شہر ہوں۔ تو ایک دفعہ یہ حضرت ظاہر گھاس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے حضور نبی کریم آ گئے، تو کھڑے ہوئے تھے آگے سامنے گھاس کے کو پڑے ہوئے تھے، یہ گھاس کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے سے حضور نے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب ہاتھ رکھا نا تو صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی خوشبو محسوس کی ہوئی تھی ان کو بھلا کیا بھول تھی کہ یہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر فرماتے ہیں پتہ تو مجھے لگ گیا، لیکن میں جان کے چپ رہا، میں چاہتا تھا یہ گھڑیاں لمبی ہو جائیں، یہ نبوت والے ہاتھ میری آنکھوں پہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا ایسے کہ میں اپنی پشت پیغمبر اکرم کے جسم سے لگاؤں۔ یہ وہ صحابہ جنہوں نے دین نبی سے لیا۔ آج ہم کوئی کام ایسا کرتے تو پتہ نہیں کئی شیر اور بدت کے خط پہ لگ جاتے۔ یہ فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹا کہ میرا جسم مصطفیٰ کے جسم سے لگے۔ اتنے میں جب میں بولا نہیں نا کہ اس بات کو طول ہو جائے، تو حضور نے فرمایا میں بھی یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں، کس نے لینا ہے؟ حضرت ظاہر عرض کرتے ہیں حضور میری کیا قیمت ہے، میری تو کوئی، ان کی عادت یہ تھی کہ بازار جب جاتے نا تو جو فروٹ آتا نا نیا وہ فروٹ لے آتے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے، غریب تھے بیچارے، پیسے پاس نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن فروٹ لیا، اکثر ایسا کرتے تھے، فروٹ لیا، فروٹ والے کو کہا ابھی پیسے دیتا ہوں میں، پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب نیا نیا فروٹ آنا نا انہوں نے کلو 2 کلو لے لینا، لے کے حضور کی خدمت میں پیش کرنا، حضور نے تناول فرمانا، لوگوں کو دینا، جو ساتھ ہونے ان کو کھلا دینا۔ دوسرے تیسرے دن یہ اس نے جانا، اس نے کیا نام پیسے کر لے آئے پرسوں آئے، انہوں نے رہا میرے نال ساتھ لے کے حضور کی خدمت دی، حضور وہ پرسوں آپ نے جو فروٹ نہیں کھایا تھا اس کے یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرانا، حضور مسکرا، انہوں نے کہا کہ تم خرید کے نہیں رہے، حضور میں غریب آدمی ہوں، صرف چاہتا یہ ہوں مدینے میں جو فروٹ پہلے آئے سب سے پہلے میرا محبوب کھائے، سب سے پہلے حضور تناول فرمائے، لیکن غریب ہوں، میں قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس کو قیمت دے دو۔ حضور نے اس کو قیمت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے یہ عملی مذاق کرتا تھا۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفاظ کے جو مذاق کرتے تھے، کہتے تھے حضرت اسید فرماتے ہیں رأیت الخاتمۃ بین کتفیہ مثل بیضۃ الحمام۔ ایک دن حضور نبی کریم نے اپنا قمیض مبارک اٹھایا ہوا تھا، میری نگاہ اس مہر نبوت پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ کبوتری کے انڈے جتنا ایک گوشت ہے اور وہ جسم کے رنگت کے ساتھ میل کھاتا ہے، اور وہ حضور کے ساتھ۔ یہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ فارس سے تھے، یہ آگ آتش پرست تھے، ان کا والد بڑا کٹڑ آتش پرست تھا، اور ان کی عمر سب صحابہ سے زیادہ ہے، انہوں نے 350 سال زندگی گزاری۔ کتنی؟ 350۔ یہ انجیل کے عالم تھے، یہ بہت بڑے جاگیردار تھے، ان کا جو باپ ہے
بڑی جاگیر کا مالک تھا. جب اپنی زمینوں میں جاتے تو رستے میں ایک گرجا ہوتا. ان کا والد جو ہے وہ آتش پرست تھا. والد سے بچتے بچاتے گرجے میں چلے جاتے. وہاں کا جو پادری تھا اس پادری کے پاس بیٹھتے اور آسمانی مذہب عیسائیت جو ہے اس کا درس لیتے اور انجیل پڑھتے اس کے پاس. جب والد کو پتہ چلا تو اس نے باندھ دیا کہ یہ جائے نہیں. پھر آپ رسے توڑوا کے پھر وہاں سے نکلے اور ساری زندگی اتنے جاگیردار ہو کر حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس راہب کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا میں تمہیں جاتے ہوئے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جاتے ہوئے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اسی لیے تو تیری خدمت کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی عنایت فرما دے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تمہیں ایک اس وقت پوری روئے زمین پر غفوریہ نام کا فلاں علاقہ وہاں کا ایک پادری ہے, وہ حقیقی معنی میں انجیل کا عالم ہے, تم جاؤ میرا نام لینا, وہ تم کو دین کی تعلیم دے گا, اس کی خدمت کرنا. یہ اس کے بتائے ہوئے پتے پہ اس پادری کے پاس پہنچے, ساری زندگی اس کی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا, ان کی تو عمر ہی بڑی لمبی تھی, 300-350 سال. اس دوسرے پادری کی بڑی خدمت کی. جب وہ جانے لگا اس نے کہا میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا میری تدفین کے بعد تم چلے جانا یثرب, جس کا بعد میں نام طیبہ ہوگا, وہاں پہ اللہ کا آخری نبی آئے گا ہجرت کر کے, اس کی قوم اس کو نکال لے گی. میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں, جب وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے گا اس روئے زمین پر سب سے سچا وہ ہوگا اور سچا مذہب اس کا ہوگا. تم اس کا مذہب اختیار کر لینا. میں تم نے میری ساری زندگی خدمت کی, میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ تم بے ہدایت نہ رہ جانا, اس نبی کی پیروی کر لینا. آپ فرماتے ہیں میں سفر کرنے لگا مدینے کا. سفر کرتے کرتے میں اکیلا تھا, آگے سے ایک قافلہ, اس زمانے میں جیسے لوگ تھے اکیلے بندے کو پکڑ کے غلام بنا لیا کرتے تھے تو یہ جاگیردار جاگیریں چھوڑ کے آئے تھے. سامنے سے قافلہ آیا, قافلے والوں نے پکڑ کے بنا لیا غلام. یہ بکتے بکاتے مدینے آئے. مدینے ایک یہودی نے خرید لیا. خرید کے اس نے کہا یہ میرا باغ ہے, اس باغ کی رکھوالی میں نے تیرے ذمہ کرنی ہے اور اس باغ کو اس کی رکھوالی تم کرو گے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے کیا غرض تھی, میں تو بکتا بکاتا جس نبی کی غلامی میں آنا چاہتا تھا, میں تو ساری دنیا کی ثروت وہی اسی کو قرار دیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے باغ میں نوکری کرنے لگا. اچانک ایک دن یوں ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا تھا, مدینے سے عورتیں نکلی اور کچھ بچے نکلے. انہوں نے کہا طلع البدر علینا. اللہ اللہ. اب یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پادری تھا نا, میں نے اس سے نشانی پوچھی. میں نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا, صدقہ نہیں لے گا, ہدیہ قبول کرے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ. جب طلع البدر علینا کے لفظ سنے اور وہ جو مالک یہودی تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی بندہ آیا ہے, اس کی یہ استقبال کے لیے یہ سارے پاگل ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا, میں نے آواز بخت کی, میں نیچے چھلانگ ماری, وہاں سے کھجوریں لی, میں دوڑا. مالک نے سمجھا یہ بھاگ رہا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ غلام میں تیرا ہی ہوں, بھاگوں گا نہیں, لیکن میرا دل اس کا غلام ہے جو ابھی آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دوڑتا گیا, میں نے وہ کھجوریں لی لے کے حضور کی بیٹھے ہوئے تھے, حضور کی خدمت میں پیش کی. میں نے کہا حضور یہ صدقہ ہے, قبول فرمائیے, امتحان لینا تھا. حضور نے فرمایا میں نبی ہوں, نبی صدقہ نہیں لیتے. دوسرے دن پھر کھجوریں لی, حضور کی خدمت میں آئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ ہدیہ ہے. حضور نے فرمایا لاؤ, ہدیہ میں وصول کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا. 2 شرطیں پوری ہو گئی, 2 نشانیاں پوری ہو گئی, تیسری باقی تھی. میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا,
حضور نے اوپر چادر کی ہوئی تھی، میں اچانک پیچھے ہو لیا اور تاڑنے لگا، کبھی تو چادر ہٹے گی اور میں تیسری نشانی دیکھوں گا پھر میں مانوں گا۔ یہ انجیل کے عالم بھی تھے حضرت سلمان فارسی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دونوں شریعتوں کا علم ان کے پاس تھا، شریعت مصطفیٰ کا بھی اور شریعت عیسیٰ روح اللہ کا بھی، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے ایسی چھائیاں کر رہا تھا کہ کہیں سے چادر ہٹے، حضور نبی کریم نے جلدی سے چادر کھینچی، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ، یہ سلمان فارسی کے الفاظ ہے، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ، حضور نے چادر کھینچی، فَقَالَ انظر إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ، اے سلمان تمہیں جو کہا گیا ہے آ جاؤ دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اے سلمان چادر کھینچی، چادر کھینچ کے فرمایا فقالا انظر الی ما امرت بہ، جو تجھے حکم دیا گیا آ جاؤ دیکھ لو، میں نے چادر کھینچ لیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں تیسری نشانی مہر نبوت کی جب دیکھی قدموں پہ جا پڑا، میں نے عرض کیا حضور میں جن پادریوں کے پاس بھی رہا ہوں انہوں نے آپ کی یہ نشانیاں بتائی تھی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں فرائیت الخاتمۃ بین کتفیہ مثل بیضۃ الحمام، میں نے دونوں کندھوں کے درمیان جسمانی جسم کی جو رنگت ہے اسی رنگت کا گوشت جو کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس کے برابر میں نے دیکھا، تو میں نے وہاں پہ دوڑ کے گیا اور جا کے گوشہ لے لیا اور حضور کے قدموں میں گر کے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا حسن مصطفیٰ کی ایک ہلکی سی جھلک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں زندگی